بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب معلوم دنوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ دن بنتے ہیں، اور اس کے اندر 23 نمازیں آتی ہیں۔ 9، 10، 11، 12 ان 4 دنوں کی 5 نمازیں 20 یہ ہیں، اور 13 کی فجر، ظہر اور عصر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر یوم عرفہ صلاۃ الغداۃ الی صلاۃ العصر آخر ایام تشریق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک آپ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ وہ تکبیرات کون سی ہیں؟ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ ابن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے عظیم دن جو ہیں وہ یوم نحر ہے، ثم یوم القرنی، پھر وہ دن ہے جو یوم نحر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ایام تشریق۔ اسی طرح حضرت سیدنا نبیشہ الخیر حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ بیان کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر ہر وہ شخص جو مقیم ہو، اسی طرح شہر میں رہنے والا ہوں، اور جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہوں، تو وہ ہر جماعت مستحبہ میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اس بندے کے اوپر ایک مرتبہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے اندر 3 شرطیں میں نے بیان کی ہیں ایام تشریق میں، کہ سب سے پہلی شرط تکبیرات کے لیے وہ ہے مقیم ہونا۔ مسافر ان کے اوپر تکبیرات تشریق واجب نہیں ہوتی، خواہ مسافر کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر امام کے تابع ہو کر، یعنی امام جو ہے وہ مقیم ہو، پھر امام کے تابع ہو کر وہ مسافر جو ہے وہ بھی تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ دوسری شرط ہے کہ شہر کا علاقہ ہو، گاؤں کے لوگ جو ہیں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی، ان کے اوپر تکبیرات تشریق واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر گاؤں کے لوگ شہر میں آئیں اور شہر میں آ کر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں تو اب اس صورت میں وہ بھی تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ تیسری شرط وہ یہ تھی کہ جماعت مستحبہ ہوں، یعنی ایسی جماعت ہوں جو مستحب ہوں، مکروہ نماز نہ ہوں، یعنی جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس وقت جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ مکروہ نماز سے مراد یہ ہے کہ بالفرد اگر کسی جگہ پر عورتیں ہیں، وہ عورتوں کی جماعت کرا رہی ہیں، تو عورتوں کی جماعت فرد نماز پڑھانا یہ مکروہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ عورتیں جو وہ تکبیرات نہیں پڑھیں گی۔ اگر خواتین شہر کے اندر مقیم ہیں اور وہ امام کے پیچھے، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں فرض نماز، تو اب وہ ایک مرتبہ آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں گی۔ اگرچہ عورتوں کا مسجد کے اندر جا کر باقاعدہ طور پر اس طرح
نماز ادا کرنا درست تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے مسئلہ کہ اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ پھر اس کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ تکبیرات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر امام بالفرد تکبیرات کہنا بھول گیا ہے تو مقتدی جو ہے وہ باہر کیف تکبیرات بلند آواز سے کہیں گے۔ تو یہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کے عصر تک یہ جو ایام تشریق بنتے ہیں ان کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، اور یہ دن جو ہیں ایام نحر ہوں یا ایام تشریق ہوں یا ایام ذو الحجہ ہوں، یہ بڑی برکتوں والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ انسان کو دعائے خیر کرنی چاہیے، اپنوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔